بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ضب یعنی گو نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مکمل واقعہ تفصیل سے سننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بنی سلیم کا ایک دیہاتی گو شکار کر کے کھانے کے لیے گھر لے جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اس نے مجمع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کر کے پوچھا، یہ کون ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ مجمع کو چیرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، لات اور عزیٰ کی قسم، آسمان تلے کوئی سانس لینے والا اور کلام کرنے والا مجھے آپ سے زیادہ ناپسند اور برا نہیں لگتا۔ لوگ مجھے جلد بازی کا طعنہ نہ دیتے تو میں آپ کو قتل کر کے عرب اور عجم کی مسرت کا خوشی کا سامان مہیا کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت فرمائیے میں اس کا سر قلم کر دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں کہ بردباری اور عقل مندی نبوت کا ایک جز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتی سے مخاطب ہوئے، تم نے اس قدر سخت بات کہی ہے اور میری توقیر اور تعظیم کیوں نہیں کی؟ تو اس نے کہا، آپ مجھے مرعوب کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے آپ کے سامنے گو پھینکتے ہوئے لات اور عزیٰ کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا، جب تک یہ گو ایمان نہیں لائے گی اس وقت تک میں بھی ایمان نہیں لاؤں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زب گو نے سلیس عربی زبان میں جواب دیا جسے حاضرین مجلس نے سنا۔ اس نے کہا، لبیک و سعدیک، اے حاضرین معاشر کی زیب و زینت۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے زب تو کس کی عبادت گزار ہے؟ اس نے کہا، جس کا عرش آسمان میں ہے، جس کی حکومت زمین پر ہے اور سمندر میں اس کا بنایا ہوا راستہ ہے، بہشت جنت میں اس کی رحمت ہے، دوزخ میں اس کا عذاب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتا میں کون ہوں؟ تو اس نے جواب دیا، آپ رب العالمین کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ آپ کی تصدیق کرنے والا کامیاب اور تکذیب کرنے والا ناکام اور نامراد ہے۔ یہ سن کر دیہاتی نے کہا، خدا کی قسم، آیا تھا تو میری نگاہ میں آپ روئے زمین کے بدترین شخص تھے، اور اب آپ مجھے میری ذات اور باپ سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اور اب میں آپ کو تہ دل سے چاہتا ہوں، توحید اور رسالت کی شہادت دیتا ہوں۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری بدولت تمہیں ہدایت نصیب فرمائی۔ یہ دین غالب ہوگا، مغلوب نہیں ہوگا۔ نماز اس کا اہم شعار ہے اور نماز قرآن کی تلاوت کے بغیر قبول نہیں۔ اس نے عرض کیا، مجھے قرآن سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ اخلاص یاد کروائی اور پڑھائی۔ وہ دیہاتی کہنے لگا کہ اس سے بہتر اور مختصر کلام میں نے اس سے پہلے نہیں سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سورہ اخلاص کا ایک بار پڑھنا قرآن کے تہائی کو ثواب کے برابر ہے، اور 2 بار پڑھنا 2 تہائی کے برابر ہے، اور 3 بار پڑھنا پورے قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ تو دیہاتی نے کہا، ہمارا خدا بہت اچھا ہے، معمولی عمل کا غیر معمولی اجر دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہاری گزر اوقات کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، پورے قبیلہ میں نادار اور غریب ہوں اور فقیر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے گزارا کے لیے کچھ دے دو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے ادنا دیا کہ وہ مالا مال ہو کر اترانے لگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس 2 ماہ کی گابر اونٹنی ہے، نہایت تیز گام ہے، جو آپ نے غزوہ تبوک میں عطا کی تھی، میں اس سے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عمدہ اونٹنی کے عوض تمہیں بروز محشر ایک کھوکھلے اور جوف دار موتی کی اونٹنی عطا ہوگی، جس کے پاؤں سبز زبرجد کے ہوں گے، ریشمی غالیچے ہوں گے، تمہیں دوزخ کے پل سے بجلی کی طرح پار لے جائے گی، ہر شخص تمہیں رشک کی نگاہ سے دیکھے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بس میں تہ دل سے خوش ہوں۔ چنانچہ وہ دیہاتی چلا گیا اور راستے میں اسے 1000 سلیم قبیلہ کے سوار ملے۔ میں خود اس کا کلمہ پڑھتا ہوں اور اس کی رسالت کا معتقد ہوں۔ پھر اس نے سارا ماجرا سنایا تو وہ سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے ان کا استقبال کیا اور سواریوں سے اتر کر پیدل آپ کی خدمت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے آئے۔ پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا،
تم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جہاد کرو۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے عرب و عجم سے بیک وقت اس قدر مسلمان نہیں ہوئے تھے۔